Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. فرض کریں کہ کارپوریٹ دنیا کا ایک بہت بڑا اور مشہور اصول ہے کہ بورڈ روم میں جتنی زیادہ خواتین ہوں گی منافع اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ہم سب نے عام طور پر یہی سنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا باقی ایسا ہوتا ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اردن کے بینکنگ سیکٹر پر کی گئی ایک انتہائی دلچسپ تحقیق کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ کیا کارپوریٹ قیادت میں خواتین کی شمولیت کا واقعی کوئی سیدھا مالی فائدہ ہوتا ہے یا پھر زمینی حقیقت عالمی توقعات سے بالکل ہی مختلف ہے۔ دنیا بھر میں عموماً یہی مانا جاتا ہے کہ قیادت میں خواتین کی زیادہ شمولیت کا مطلب ہے بہتر مالیاتی نتائج اور زیادہ منافع۔ مغربی دنیا کی بے شمار ریسرچز اسی بات کی بھرپور تصدیق کرتی ہیں، لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ واقعی کوئی ایسا عالمگیر اصول ہے جو ہر جگہ لاگو ہوتا ہے؟ کیا کارپوریٹ تنوع ہمیشہ ہر خطے اور ہر کلچر میں واقعی زیادہ منافع کی ضمانت دے سکتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کی گہرائی میں آج ہم جانے والے ہیں۔ تو چلیں اس دلچسپ تضاد کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں خواتین کی شمولیت سے مارکیٹ میں کم اتار چڑھاؤ اور زیادہ منافع دیکھنے کو ملتا ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس اردن کی مثال ہے۔ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اردن میں اعلیٰ درجے کے مینیجرز میں خواتین کا تناسب محض 2.4% ہے۔ جی ہاں، صرف 2.4%۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے جو فوراً ذہن کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور یہ فرق اس لیے بھی حیران کن ہے کیونکہ عالمی سطح پر توقعات بہت ہی زیادہ ہیں۔ بین الاقوامی اعداد و شمار تو شاندار نتائج دکھاتے ہیں۔ محققین بتاتے ہیں کہ جن کمپنیوں کے بورڈز میں خواتین زیادہ تھیں ان کی سیلز پر 42% زیادہ منافع اور ایکویٹی پر 53% زیادہ منافع دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ رسک مینجمنٹ بھی بہتر ہوئی اور آمدنی میں اتار چڑھاؤ بھی کم رہا۔ یعنی یہ وہ زبردست آئیڈیل صورتحال ہے جس کی ہر مارکیٹ سے توقع کی جاتی ہے۔ اب اسی بات کو پرکھنے کے لیے محققین نے اردن کے 11 کمرشل بینکوں کو بطور ٹیسٹ کیس چنا۔ ہم جانتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک میں بینکنگ کا شعبہ بہت زیادہ ریگولیٹڈ یعنی سخت قوانین کے تابع ہوتا ہے۔ اردن میں بھی اس شعبے کا کارپوریٹ گورننس کا نظام کافی ترقی یافتہ اور منظم مانا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جانچنے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی کہ آیا ترقی یافتہ دنیا کے اصول اس مخصوص اور ترقی پذیر ماحول میں بھی کام کرتے ہیں یا نہیں۔ نتائج کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ایک چھوٹی سی مالیاتی اصطلاح کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس تحقیق میں کامیابی کو ناپنے کے لیے اثاثوں پر منافع یا جسے ہم ROA یا ROA کہتے ہیں اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سیدھا سا فارمولا ہے۔ بس ٹیکس کے بعد بینک کی خالص آمدنی کو اس کے کل اثاثوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ پیمانہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی بینک اپنے موجودہ وسائل اور اثاثوں کا کتنے بہترین اور مؤثر انداز میں استعمال کر رہا ہے۔ اب ذرا اس تحقیق کے ٹائم فریم کو دیکھیں۔ محققین نے 2009 سے لے کر 2016 تک کے 8 سالہ عرصے کا انتخاب کیا، اور یہ کوئی عام دور نہیں تھا۔ 2009 میں تباہ کن عالمی مالیاتی بحران کے بعد معیشت کے سنبھلنے کا عمل شروع ہو رہا تھا۔ پھر 2012 کے آس پاس مارکیٹ میں زبردست اتار چڑھاؤ آیا۔ یعنی یہ وہ کٹھن دور تھا جب کسی بھی ادارے کو بچانے اور چلانے کے لیے انتہائی محتاط اور بہترین قیادت کی ضرورت تھی۔ تو اب سب سے بڑا اور اہم سوال یہ سامنے آتا ہے کہ کیا اس مشکل اور نازک معاشی دور میں خواتین کی قیادت نے وہ متوقع مالیاتی تحفظ فراہم کیا؟ کیا اردن کے ان بینکوں نے بھی بالکل ویسا ہی شاندار منافع دکھایا جس کی پیشگوئی مغربی دنیا کے ماڈلز کرتے آئے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری تمام تر نظریاتی توقعات کا ٹکراؤ حقیقی دنیا کے ٹھوس اعداد و شمار سے ہوتا ہے۔ اور اس کا حیران کن جواب ہے صفر۔ جی ہاں، بالکل صفر۔ اس پوری تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ اردن کے بینکوں کے بورڈز یا ایگزیکٹو مینجمنٹ میں خواتین کی موجودگی کا بینک کی مالی کارکردگی پر اعداد و شمار کے لحاظ سے کوئی اثر نہیں پڑا۔ یعنی تحقیق کے دونوں مفروضے پوری طرح مسترد ہو گئے۔ یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جس نے عالمی پیشگوئیوں کو یکسر چیلنج کر کے رکھ دیا۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اعداد و شمار کتنے واضح اور بے رحم ہیں۔ اگر ہم ملٹیپل ریگریشن کے نتائج پر نظر ڈالیں، خاص طور پر بورڈز میں خواتین کی شمولیت کی پی ویلیوز پر جو کہ 0.7 اور 0.08 ہیں، تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔
تکنیکی زبان سے ہٹ کر اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ان اہم عہدوں پر خواتین کی موجودگی اور بینک کے منافع بڑھنے کے درمیان کوئی مضبوط یا قابل ذکر تعلق ثابت ہی نہیں ہو سکا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس صفر کے نتیجے کے پیچھے آخر کیا وجوہات تھیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ بنیادی اعداد و شمار میں ہی چھپی ہے۔ دیکھیں، ایک بینک ضرور ایسا تھا جہاں ایگزیکٹو مینجمنٹ میں خواتین کی نمائندگی غیر معمولی طور پر 33% تک تھی، جو کہ ایک شاندار استثنا تھا۔ لیکن مجموعی طور پر تمام بینکوں کی اوسط صرف 12.8% تھی، یعنی خواتین ایگزیکٹوز کی مجموعی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ اکیلے منافع کے اتنے بڑے اشاریوں کو تبدیل کر ہی نہیں سکتی تھیں۔ تو پھر یہ عالمی اصول یہاں لاگو کیوں نہیں ہوا؟ کیا ہم صرف یہ کہہ کر آگے بڑھ سکتے ہیں کہ چونکہ خواتین کا نمونہ چھوٹا تھا اس لیے اثر نہیں ہوا؟ نہیں، بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بہت گہری ساختی، انتظامی اور معاشرتی وجوہات چھپی ہیں، اور اس معمے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں اردن کے مخصوص کارپوریٹ کلچر اور سماجی رویوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے محققین مقامی کلچر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عرب خطے کی تنظیموں پر ثقافتی عوامل کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہاں کے کاروباری نظام میں اختیار کا فاصلہ، یعنی جسے پاور ڈسٹنس کہا جاتا ہے، وہ کافی زیادہ ہے، اور فیصلے کرنے کی طاقت صرف چند ہاتھوں میں مرکوز ہوتی ہے۔ اس مخصوص خطے میں کچھ ایسی روایات اور نظاماتی رکاوٹیں موجود ہیں جو خواتین کو نہ صرف اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے بلکہ وہاں پہنچ کر اپنا مکمل اور آزادانہ اثر و رسوخ قائم کرنے سے بھی روکتی ہیں۔ اسی سے جڑا ایک اور اہم پہلو ہے جسے انسرٹنٹی اوائیڈنس یا غیر یقینی صورتحال سے بچنا کہا جاتا ہے۔ اردن جیسے معاشروں کے کاروباری کلچر میں عموماً خطرات سے بچنے اور پرانے آزمائے ہوئے طریقوں پر ہی چلنے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ بورڈ رومز میں نئے اور مختلف انتظامی خیالات کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ فیصلہ سازی کے روایتی سانچوں میں جب خواتین کے مختلف یا نئے آئیڈیاز آتے ہیں تو انہیں اکثر ساختی اور روایتی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان نتائج کو دیکھ کر یہ مان لیا جائے کہ کارپوریٹ دنیا میں تنوع یا ڈائیورسٹی کی کوئی اہمیت نہیں؟ ہرگز نہیں۔ منافع کی اسپریڈ شیٹ پر فوری اثر نہ نظر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تنوع کے بے شمار اور بہت گہرے فوائد ہیں۔ دیگر بین الاقوامی شواہد بتاتے ہیں کہ خواتین کی فیصلہ سازی میں شمولیت سے کمپنیاں ٹیکس کے معاملے میں کم جارحانہ رویہ اپناتی ہیں، خطرات کو بہتر طریقے سے مینج کرتی ہیں، اور فراڈ یا دھوکہ دہی کے امکانات بھی کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک مؤثر اور مستحکم بورڈ بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، جس سے ہم آخر میں ایک انتہائی گہرے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال تک پہنچتے ہیں۔ بے شک اعداد و شمار نے دکھایا کہ ہمیشہ براہ راست مالی منافع نظر نہیں آتا، لیکن گورننس، اخلاقیات اور کارپوریٹ استحکام پر تنوع کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا واقعی کسی ادارے میں کارپوریٹ تنوع اور مختلف زاویہ نگاہ کی اصل قدر کو محض روپوں اور پیسوں کی ایک محدود اسپریڈ شیٹ میں قید کیا جا سکتا ہے، یا ترقی اور کامیابی کو ماپنے کا پیمانہ مالیاتی گوشواروں سے کہیں زیادہ وسیع اور پیچیدہ ہے؟ اس جائزے کے اختتام پر یہ ایک ایسا سوال ہے جو کارپوریٹ دنیا اور بینکنگ کے نظام کو دیکھنے کا ہمیں ایک بالکل نیا اور مختلف زاویہ فراہم کرتا ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.